14 یا 15 سال تک اتنا لمبا عرصہ آپ بستر کے اوپر جو ہے وہ پڑے رہے، یعنی اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ فرماتے ہیں جب ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، حکیموں طبیبوں نے جب لا علاج قرار دے دیا، تو فرماتے ہیں میرے دل نے مجھے یہ کہا، بصیری آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ قصیدہ لکھ۔ تو میں نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں لکھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے یہ اشعار مکمل کیے، جس رات کو یہ اشعار مکمل ہوئے، اسی رات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بصیری، وہ جو تو نے میرے بارے قصیدہ لکھا ہے، جو تو نے تعریف کی ہے، جو تو نے نعت لکھی ہے، وہ ذرا نعت تو پڑھ کر دکھا سنا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ پورا قصیدہ سنایا۔ 161-62 اشعار تھے، ان میں سے صرف چند نہیں، 2-3 نہیں، بلکہ میں نے سارے اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سنائے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا دیدار بھی کروایا اور قصیدے کو اپنے کانوں سے سماعت کیا۔ اور جب سماعت مکمل ہو گئی، قصیدے کے جو ہے اشعار میں نے مکمل سنا دیے، تو میں نے دیکھا خواب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نوری، یعنی آپ کے ہاتھ مبارک میرے جسم کے اوپر جو ہے میرے آقا اپنے ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں، اور جس طرف سے آمنہ کے لال کا ہاتھ گزرتا جا رہا ہے، اللہ مجھے شفا عطا فرماتا جا رہا ہے۔ جب میں نے جو ہے وہ اشعار پورے مکمل کہہ دیے اور نبی پاک کا دیدار خواب کے اندر کر لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ آمنہ کے لال نے میرے جسم پر اپنے نوری ہاتھوں کو پھیرا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ آمنہ کے لال نے جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی چادر مبارک کو میرے اوپر ڈال دیا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں جس وقت میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا چادر میرے پاس تھی اور بیماری کا نام و نشان نہ تھا۔ چادر میرے پاس تھی، بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا، اور میں اٹھا، خوش و خرم اٹھا۔ کیوں نہ خوش و خرم ہوتے، کیوں نہ خوشی سے مسکراتے کہ 14-15 سال کے بعد تمام جو ہے وہ ڈاکٹروں، حکیموں، طبیبوں کے لا علاج کرنے کے بعد آمنہ کے لال نے کرم فرمایا، اور جو ہے وہ اس جو ہے قصیدے کی برکت سے آمنہ کے لال نے اپنا دیدار بھی کروا دیا اور بیماری کو بھی ختم فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رافع نافع دافع شافع۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں رافع نافع دافع شافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، کریم آقا نے ان سے بیماری کو دور فرما دیا اور بیماری سے نجات عطا فرما دی، اور اس قصیدے کو پسند فرمایا اور سنا۔ گویا کہ جو شخص اس قصیدے کو پڑھے گا، آمنہ کے لال کے دل کو سرور جو ہے وہ ملے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے وہ خوشی نصیب ہوئی، جس نے حضور کو راضی کر لیا، اس نے تو خدا کو راضی کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تم میرے محبوب کی اتباع کر لو گے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی محبوب کی محبت کا دم بھر لو، محبوب کی غلامی اختیار کر لو، محبوب کے قوانین پر عمل کر کے زندگی کو بسر کر لو، محبوب کی پیروی کر لو۔ محبوب کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم محبوب کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرو گے
تو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو یہ تب ہوگا جب تو اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا، اللہ کے محبوب کی اتباع کرے گا، اللہ کے حبیب کی پیروی کرے گا، اللہ کے محبوب کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اللہ خود کہے گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ خود کہے گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے، یعنی تو رب کے محبوب کو محبوب بنا لے تو اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں صبح اٹھا تو میں صبح اٹھ کر صحیح سلامت، حالانکہ پورا جسم مفلوج تھا، فالج زدہ تھا، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، جو ہے وہ آپ 14 یا 15 سال گھر کے جو ہے مکان سے باہر نہیں آئے، اس قدر جو ہے بیماری تھی۔ لیکن جب نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، قصیدہ لکھا، حضور کی شان بیان کی، عظمت کا اظہار کیا، حضور کی حالات زندگی کے چند پہلیوں میں سے جو ہے ان کی تعریف کی، تو اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا، خواب میں زیارت بھی کروائی، اور زیارت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بیماری ہٹا دی، دور فرما دی، آپ کا جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ میں صبح اٹھ کر میں اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف، یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، اس قصیدے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، یہ قصیدہ فقط میں نے لکھا اور میں نے اپنے آقا مدینے والے تاجدار امام الانبیاء کو سنایا، اس کے علاوہ نہ اس قصیدے کے بارے میں کسی اور بندے کو علم تھا، نہ میں نے کسی کو سنایا تھا، اسی رات تو سنایا تھا، اسی رات تو دیدار ہوا تھا، کسی اور بندے کو اس کی خبر نہ تھی۔ فرماتے ہیں جب گھر سے نکلا، مسجد کا رخ کیا، رستے میں نے دیکھا قطب الاقطاب ابو الرجا الصدیق رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف فرماتے رستے میں، انہوں نے مجھے دیکھا اور فرمایا اے بصیری قصیدہ تو سنا، اے بصیری قصیدہ تو سنا۔ میں نے ان کو دیکھ کر میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ قصیدے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بڑے لکھے ہیں، کس قصیدے کی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت شیخ قطب الاقطاب ابو الرجا الصدیق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بصیری جو رات کو تو نے آمنہ کے لال کو سنایا ہے وہ قصیدہ سنا دے۔ ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ نبی کے غلاموں کی نگاہ کا علم یہ ہے۔ فرمایا اے بصیری رات جو قصیدہ تو نے آمنہ کے لال کو سنایا ہے وہ سنا دے، اور اس کے اشعار بھی پڑھے، اس قصیدے کے اشعار بھی پڑھے، اور کہا یہ اشعار جو تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے ہیں وہ سنا دے۔ میں نے حیرت سے پوچھا اے شیخ ابو الرجا یہ شعر تو میں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں سنائے، آپ کو ان کے بارے میں کیسے علم ہو گیا؟ تو حضرت شیخ ابو الرجا صدیق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بصیری جب تم یہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے میں بھی اس جگہ وہاں موجود تھا اور سن رہا تھا، یہ بیٹھے ہوئے گلی میں ہے اور رات خواب امام بصیری کو آ رہا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو اشعار تم نے نبی پاک کو رات کو سنائے تھے میں بھی مجلس میں موجود تھا اور سن رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، امام بصیری فرماتے ہیں اس کے بعد بس یہ اشعار میں نے اس وقت کے قطب الاقطاب شیخ ابو الرجا الصدیق رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ لکھوائے، تو اس کے بعد بس لکھوانا تھا کہ یہ اشعار یہ قصیدہ پوری کائنات میں جو ہے وہ مشہور و معروف ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے ہم کہتے ہیں آقا کرم فرمائے ہم پر بھی، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، اور ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آقا ہمارے اوپر بھی چاروں طرف سے
پریشانیوں اور مصائب کے، ظلم کے اور جو ہے کفار و مشرکین کی بربریت کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں۔ اسلام کی جو ہے وہ اس جو ہے پروان چڑھتی ہوئی پروان کو ہر طرف کفار و مشرکین سازشیں کر کر کے اس کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے نام لیووں کو اور اپنے کلمہ گو لوگوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے سازشوں کا نشانہ بنا کر ان کو جو ہے ختم کرنے کی درپے ہے۔ آقا ہماری بھی جو ہے وہ بستیوں پر، ہمارے بھی ملکوں پر، ہمارے بھی جو ہے وہ علاقوں پر نظر کرم فرمائیے، اس طرح نظر کرم فرمائیے جس طرح آپ نے امام شرف الدین بصیری پر نظر کرم فرمائی تھی۔ ہمارے دکھوں کو بھی دور کیجئے، ہماری مشکلات کو بھی حل کیجئے۔ آقا آپ مشکل کشا ہیں، آپ ہماری مشکلات کو دور فرمائیے۔ آقا آپ حاجت الروا ہیں، آپ جو ہے حاجتوں کو پورا فرمانے والے ہیں، ہماری حاجات کو بھی اللہ کی بارگاہ سے کب جو ہے وہ پورا فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ ہم سے بھی کفار و مشرکین کی جو ہے یہ جو سازشیں ہیں ان کو پارا پارا کر کے ان کے شکنجوں سے ہمیں نجات دیجیے۔ یا رسول اللہ شیطان ہمارے اوپر غلبہ کیے ہوئے ہیں، ہم خواہشات کے پجاری بنے ہوئے۔ آقا آپ اگر نظر کرم فرما دیں تو شیطان نیست و نبود ہو کر رہ جائے گا، ہماری زندگییں سنور جائے گی۔ اس لیے کوئی کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، اساں گناہگاراں راہ تیرے ملے یا رسول اللہ، اساں گناہگاراں راہ تیرے ملے یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آقا جس طرح آپ نے اپنے اس عاشق کو خواب کے اندر آ کر اپنا دیدار کروایا تھا، کبھی جو ہے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے بھی خواب کے اندر آ کر اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ آقا رحمت اور کرم کی نگاہ فرمائیے ہم نکموں اور گناہگاروں پر۔ جب آپ کی نگاہ ہو جائے گی ہماری اجڑی جو ہے وہ ہماری اجڑی جو ہے دل کی بستی اور ہمارا اجڑا ہوا وہ وعدہ جب آنے کا ایک بار کریں گے، وہ وعدہ جب اگر آنے کا ایک بار کریں گے، پس مرگ انہی راہوں سے ہم پیار کریں گے، اور جب آباد کر کے وہ ہمیں جانے لگیں گے تحفے میں ہم انہیں دل و جان پیش کریں گے۔ لکھتے ہیں مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سلتك الخير يا ذا الجود والکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعثمان ذی الکرم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند خلوق الحادث والامم۔ جس طرح آپ باہر نکلے تھے امام شرف الدین بصیری تو رستے میں وہ قطب الاقطاب مل گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ بصیری وہ قصیدہ سناؤ۔ کون سا قصیدہ؟ جو رات کو پڑھ کر سنایا تھا، یہاں یہ لفظ بھول گیا میں، وہ پڑھنا تھا سرور والے۔ وہ فرماتے ہیں قطب الاقطاب فرماتے ہیں بصیری میں اس مجلس میں تھا جب تو سنا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا حضور اس طرح جھوم رہے تھے جیسے درخت کی پھلوں کی ٹیڑی جھوم رہی ہے۔ قطب الاقطاب شیخ ابو الرجا الصدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب تو پڑھ رہا تھا حضور کا وجود مبارک جسم مبارک اس طرح جھوم رہا تھا، اس طرح ہل رہا تھا جیسے پھلدار ٹہنی جو ہے ہوا کے جھونکوں سے ہلتی ہے، ہوا کے جھونکوں سے ہلتی ہے، اس طرح رسول اللہ کو میں نے وہاں جھومتے ہوئے دیکھا۔ تو جیسے حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے صحابہ کو جنہوں نے قصیدہ پڑھا
جنہوں نے حضور کی شان میں تعریف کی تو حضور نے جو ہے تحفہ دیا، اسی طرح حضور نے حضرت امام شرف الدین بصیری کو سوتے ہوئے تحفہ دیا۔ اور کوئی کہے کہ یہ کیسے دیا، تو میں یہ کہوں گا جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے باپ کو اپنی ریش مبارک کے 2 وال عطا فرما دیے تھے خواب میں، اور جب وہ اٹھے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا حضور کو، اور دل میں تمنا تھی کہ حضور اپنے وال دے دیں، اور حضور جاتے ہوئے 2 وال دے گئے۔ جب شاہ عبد الرحیم اٹھے، جاگے، بیدار ہوئے، وال نہیں تھے تو وہ پریشان ہوئے، تڑپے، پھر سو گئے، تو حضور پھر خواب میں آ گئے، فرمانے لگے بیٹا میں نے احتیاط سے ان دونوں منہ مبارک کو تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد اٹھے، جب تکیہ اٹھایا حضور کے 2 وال نیچے موجود تھے، اور وہ عرصہ دراز ان کے پاس رہے، ڈبیا میں بند تھے، اور وہ دیدار کروایا کرتے تھے لوگوں کو، اور لوگ پوچھتے کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ حضور کے ہیں، تو وہ فرماتے آؤ تمہیں یہ تو پتا ہے کہ حضور جب دھوپ میں جایا کرتے تھے بادل سایہ کرتا تھا، ان والوں کو دھوپ میں لے جاتے ہیں، حضور کے ہوں گے تو سایہ، پھر بدل سایہ کرے گا، پھر دھوپ میں لے کر جاتے، فوراً بادل کا ٹکڑا آتا اور ان کے اوپر سایہ کر دیتا۔ حضرت محمد بن حسن الحمیمی رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں حضور نے روٹی عطا فرما دی، انہوں نے خواب میں آدھی کھا لی، آدھی ہاتھ میں تھی، جب ان کی آنکھیں کھلی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا کی ہوئی وہ روٹی آدھی ہاتھ میں موجود تھی، جیسے ان کو روٹی عطا فرما گئے اسی طرح شرف الدین بصیری کو اپنی چادر عطا فرما گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الجامع الصحیح بخاری میں اور جامع الصحیح مسلم میں، یعنی متفق علیہ یہ حدیث ہے، سیاستہ کی ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، اور بھی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، شیطان ہر صورت بنا سکتا ہے لیکن محمد عربی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا، کیونکہ ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان میری صورت بنا سکتا نہیں۔ تو لہٰذا کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا، اور کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے خواب میں بھی دیکھا ہے اور جاگتے ہوئے ظاہری بھی دیکھا ہے۔ حضرت شیخ ابو المسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو المسعود ایک بزرگ گزرے ہیں، ہر نماز کے بعد حضور کا دیدار کرتے اور حضور سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں، خود کہتے ہیں ہر ساتھ نبی کا دیدار کرتا ہوں، اگر ایک ساتھ بھی دیدار نہ کروں تو میں خود اپنے آپ کو مرتد ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہر ساتھ نبی کا دیدار کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی حضور کو ظاہری دیکھا کرتے تھے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 75 مرتبہ نبی پاک کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، جاگتے ہوئے دیکھا۔ کئی بزرگوں نے مصافحہ کیا، کئیوں نے معانقہ کیا یعنی حضور سے گلے ملے، کئیوں نے حضور سے حدیثوں کے متعلق پوچھا، اور کئیوں نے اپنی حاجتیں پیش کی۔ تو لہٰذا ہر آنکھ تو یہاں نہیں پہنچ سکتی، ہر آنکھ وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ جو آنکھ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے، جو دل عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے، وہی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔